السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں، دینی ناحیے سے وہ دور نہایت نازک ہوتا جا رہا ہے۔ یہ وقت جو ہمارے ساتھ ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے بطور امانت ہے۔ امانت کی ادائیگی میں ہمیں اور آپ کو حد درجہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے کہ ہم سے اور آپ سے کہیں خیانت نہ ہو جائے۔ ہم مسلمانوں کی اکثریت جو یہاں ابھی موجود ہے وہ سب نوجوان ہیں اور جوان ہیں۔ یہ مرحلہ بچپنا اور بڑھاپا دونوں سے ممتاز ہے۔ بچپنے کو آدمی کراس کر کے جوانی پر پہنچتا ہے۔ بڑھاپے سے پہلے یہ مرحلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اسپیشل طریقے سے نوازا ہے کہ آپ اس میں عبادت کر لیں، دین کی خدمت کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس کو مزین کریں تاکہ دنیا میں بھی آپ کے نام لینے والے ہوں، دنیا سے نکلنے کے بعد بھی آپ کا ذکر خیر ہوتا رہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ اسلاف کرام گزر گئے، 1400 سال پہلے گزرے، لیکن آج ہمارے سامنے وہ زندہ ہے۔ ان کا نام ایسا چل رہا ہے کہ اللہ اکبر، لگتا ہے کہ ابھی وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم جوانی کا ذکر کرنا چاہ رہے ہیں۔ کیوں ذکر کرنا چاہ رہے ہیں؟ کہ اسلام کے نام لیوا جوانوں نے آج اپنے اوقات کو ضائع کرنا شروع کر دیا ہے۔ وہ نوجوان جس کی ضرورت دین اسلام کو تھی، وہ نوجوان جس کی ضرورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اجاگر کرنے کی تھی، وہ نوجوان جن کی ذمہ داری تھی کہ اللہ کے کلمے کو بلند کریں، وہ نوجوان جن کی ذمہ داری تھی کہ قال اللہ اور قال رسول کی صدا کو بلند کریں، آج وہ نوجوان ہماری نظروں سے آہستہ آہستہ اوجھل ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ جن چیزوں سے پیغمبر اسلام نے ہمیں ڈرایا تھا، ہوشیار کیا تھا، جو چیزیں ہمیں دین سے غافل کرنے والی تھیں، جو چیزیں ہمیں تباہی کے نشانے پر پہنچانے والی تھیں، جو چیزیں ہمیں دنیا سے ناپید کرنے والی تھیں، آج مسلمانوں نے، بالخصوص جوانوں نے، انہی چیزوں کو اختیار کر لیا ہے۔ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ قیامت کے دن کا ایک سوال ہے جوانی کے بارے میں؟ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جو وقت اور جو ٹائم آپ گزار رہے ہیں اس کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا؟ آج امت مسلمہ جس پریشانیوں سے دوچار ہے، گاجر مولیوں کی طرح نوجوانوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو کاٹا اور پیٹا جا رہا ہے، اس کے اسباب ہم اور آپ خود ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ یہ بھی یاد رکھیے، آپ ابھی نوجوان اور جوان ہیں، آپ پر اسلام کا بوجھ ہے، اسلام کو پہنچانے کی ذمہ داری ہے۔ کل آپ انشاءاللہ
لوگوں کے باپ بنیں گے، ان کی تربیت کیسے ہونی چاہیے، اسلام اور دین کی خدمت کے لیے وہ کیسے تیار ہوں، آج کی مجلس میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بتائیں گے کہ ان ذمہ داریوں کو ادا نہ کرنے کا نتیجہ کیا ہے کہ غیر مسلم مختلف انواع و اقسام کے ساتھ آج مسلمانوں پر چڑھائی کر رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ امت سوتی جا رہی ہے، بیدار ہونے کو تیار نہیں۔ حالانکہ اگر ہم قرآن اور سنت کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتا ہوگا کہ قرآن جیسی مختصر کتاب نے بھی نوجوانوں کا قصہ نقل کیا ہے، سنت نے بڑے اچھے انداز میں ساری باتوں کو کھول کھول کر رکھ دیا ہے کہ کون کون سی چیزیں جوانوں کے لیے ضروری ہیں، تب وہ جوان کہلائیں گے اور مسلم نوجوان کہلائیں گے۔ آئیے ذرا ہم چلتے ہیں قرآن کریم کی طرف کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو عرش پر جلوہ افروز ہے بلا کیف، ہمیں معلوم نہیں کس کیفیت کے ساتھ ہے، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے اس کتاب کا مطالعہ کریں اور اس کتاب کی تعلیمات سے، ان کے قصوں سے ہم اپنے آپ کو سیراب کریں۔ آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جوان کا قصہ ہمیں اور آپ کو سنایا ہے۔ وہ جوان کون ہے جانتے ہیں؟ وہ ہمارے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا نام آپ کو معلوم ہے۔ اللہ اکبر، اگر ان کا قصہ سنانا شروع کروں تو سارا درس اسی پر نکل جائے، لیکن صرف اشارہ کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انعام کے اندر وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اسی طرح ہم دکھائیں گے ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی سلطنتوں کو، مخلوقات کو، الوہیت و عبادت کو، ربوبیت کو ہم دکھائیں گے۔ کہاں سے کہاں تک دکھایا؟ اہل تفسیر نے نقل کیا ہے عرش سے لے کر اسفل عرش تک دکھایا۔ کیوں دکھایا؟ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ یہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے، موحدین میں سے ہو جائے اور ضلالت سے نکل جائیں، گمراہیوں سے نکل کر دوسروں کو نکالیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں دکھایا ہے۔ ان کے واقعات سارے مسلمانوں کو پتہ ہے۔ جوانی میں انہوں نے بتوں کا خاتمہ کیسے کیا، اپنی قوم سے کیسے نمٹا، اللہ اکبر، یہ سارے واقعات قرآن میں موجود ہیں، تفسیر کے اندر موجود ہیں، جا کر پڑھ لیجئے گا۔ دوسرا جوان، آئیے ذرا چلتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسرے جوان کا قصہ بھی سنایا جن کو آپ یوسف علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں۔ سورہ یوسف مستقل سورت ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمیں پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ پڑھیے، اگر آپ دل کی دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں، سماج اور قوم کو بدلنا چاہتے ہیں، اللہ کا مقرب بندہ بنانا چاہتے ہیں، تو آپ جا کر پڑھ لیجئے سورہ یوسف۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا بھی واقعہ بڑا تفصیل سے سنایا ہے۔ یہ ایسی صورت ہے کہ 100 سے زیادہ آیات ہیں، لیکن جنت و جہنم کا ذکر نہیں، اور ساتھ ساتھ ان کے واقعہ میں کتنی عبرت ہے۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ان کے قصوں میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ، یہ باتیں گڑھی ہوئی نہیں ہے، وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، اللہ اکبر، اگلی کتابوں کی بھی تصدیق ہے، وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کی تفسیر ہے۔ وہ قصہ تو آپ کو معلوم ہے نا، جوان تھے، اللہ اکبر، کنویں سے نکل کر کے آئے، بادشاہ کے گھر میں پہنچا دیے گئے، اللہ اکبر، معاملہ کیا ہوا اور کیسی عورت نے دعوت دی، وہ سارا قصہ آپ کو پتہ ہے۔ لیکن بتانا یہاں پر یہ ہے کہ جو آدمی گھر کے اندر پیک ہو جائے، خوبصورت عورت دعوت دے رہی ہے، بادشاہ کی بیوی دعوت دے رہی ہے برائی کی، گھر میں کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی چیک کرنے والا، تفتیش کرنے والا نہیں، اور کہتی ہے وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، دروازے لاک ہو گئے، اب کون باقی اندر؟ یوسف اور زلیخا ہے۔ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، اور کیا کہتی ہے؟ چل آ جا۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ نہیں کہا ٹھیک ہے میں ساتھ دے دوں گا، ٹھیک ہے میں تمہارا غلام ہوں، تم نے ہمیں خریدا ہے، جو چاہو گے کر لو۔ کہا کہ نہیں، قال معاذ اللہ، یہ ہے اسلام، یہ ہے ایمان، اور یہ اللہ کی طرف سے جو ان کو سوجھ بوجھ عطا کی تھی۔ کیوں عطا کی؟ انہ من عبادنا المخلصین، وہ ہمارے مخلص اور چیدہ بندوں میں سے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی حفاظت کی، ہم نے ان کی حفاظت کی، اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا دیکھو جی تم مجھے جیل میں ڈال دو، تم مجھے
مال و دولت کی دھمکی دے رہی ہو، تم مجھے فلاں فلاں دھمکیاں دے رہی ہو۔ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ مجھے جیل میں جانا زیادہ پسند ہے۔ کان کھول کر سنیے جوانوں، جیل میں جانا زیادہ پسند ہے، لیکن اپنی عزت کو داغدار کرنا مجھے پسند۔ سبحان اللہ، یعنی قابل غور بات ہے۔ اللہ اکبر۔ بتائیے ایسے موقع پر میں سمجھتا ہوں 99.9% لوگ سب کے سب پھسل جائیں گے، الا من رحم ربی، کچھ افراد کو چھوڑ دیجئے۔ یہ بھی موقع قرآن نے بیان کیا، جا کر اس سے سبق حاصل کیجئے۔ اور تیسرا جوان بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب جوان تھے، اللہ اکبر، جوانی کو پہنچ گئے، مکمل ناحیے سے طاقتور ہو گئے، پوری زندگی انہوں نے اس بات پر صرف کر دی کمزوروں کی مدد کی جائے گی، محتاجین کی مدد کی جائے گی، ظالموں کے خلاف ظالم کی مدد نہیں کی جائے گی، ہاں ظالم کی مدد کی جائے گی ظلم سے روک کر، اور اسی پر اس نہج پر وہ کامیاب رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ جب یہ طاقت کو پہنچ گئے، جوانی کو پہنچ گئے، تو ہم نے ان کو حکم و علمت سے نوازا ہے، اسی طرح ہم محسنین کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ سورہ قصص آیت نمبر 14۔ چلیے ایک اور قصہ لے لیجئے، اور اس قصے میں ہم سب لوگوں کے لیے کہ اہل توحید کی تعداد بہت ہی کم ہے، ہم اور آپ اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں، تو چلیے ذرا اصحاب کہف کا قصہ سن لیجئے۔ اور سنانا کیا ہے، صرف اشارہ مقصود ہے۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اسی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ہم آپ پر یہ قصہ حق کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، نہایت سچا واقعہ ہے۔ انہم فتیہ، جن کا قصہ سنایا جا رہا ہے، یہ چند نوجوان تھے۔ عربی زبان پڑھنے والے جانتے ہیں فتیہ جمع قلت ہے، 3 سے 9 کو کہا جاتا ہے فتیہ، 3 سے 9 کی تعداد کو کہا جاتا ہے۔ 3 سے 9 آدمی تھے، توحید پر گامزن تھے، شرک اور اہل شرک کا بائیکاٹ کیا، انہیں سمجھایا، دعوت توحید پیش کر دی، لوگ نہ مانے، لوگ ساتھ نہ دیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈاؤن ہو گئے اور حق سے کنارہ کشی اختیار کیا، باطل کو قبول کر لیا۔ کہا جو زمین پر لوگ اللہ کو نہیں مانیں گے، اللہ کی نہیں مانیں گے، توحید کا ساتھ نہیں دیں گے، اس زمین کو ہم چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ سبحان اللہ، چلے گئے کیو کے اندر، کھو میں چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا آمنوا بربہم، وہ لوگ رب پر ایمان لائے، وزدناہم ہدا، ہدایت میں ہم اضافہ کرتے چلے گئے، وربطنا علی قلوبہم، اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا۔ دل کو جی ایمان لائیں گے، ایمان پر مستقیم رہیں گے تو ہر روز اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے دلوں کو مضبوط کرتا رہتا ہے۔ کیا ہوا؟ جب انہوں نے اللہ کے حق کی حفاظت کی، اللہ نے انہیں حفاظت کی۔ بھلا بتائیے 309 سال سوتے رہے، 309 سال میں زمین کو تو کھا جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں، جس نے اللہ کی حفاظت کی، اللہ کے حقوق کی حفاظت کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں حفاظت کی۔ اور کس طرح حفاظت کی، جا کر سورہ کہف کا مطالعہ کر لیجیے۔ یہ 4 واقعے ہم نے قرآن سے اشارتاً پیش کیے ہیں، صرف اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ یہ سب نوجوان تھے اور جوان تھے، جب انہوں نے اپنی قدر کی، اللہ کے حقوق کو آباد کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کس طرح بدلا دیا۔ یہ سارے واقعات قرآن میں موجود ہیں، جا کر دیکھ لیجیے۔ آئیے ذرا چلتے ہیں اپوزیشن کی طرف بھی، کہ ان لوگوں کا قصہ بھی سنیں جنہوں نے اللہ کے حقوق کو ضائع کیا، اللہ کی توحید کو ضائع کیا، نافرمان تھے اللہ کے، نافرمان تھے اپنے والدین کے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا قصہ کس طرح نقل کیا ہے۔ ان میں سے ایک قصہ نوح علیہ السلام کے لڑکے کا، سبحان اللہ، خاندان نبوت ہے، خاندان نبوت ہے، باپ نبی ہے اور بیٹا ایسا کافر، ایسا معاند توحید کا کہ ماننے کو تیار نہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بیٹا باپ کے تابع ہوتا ہے، بیٹا باپ کے تابع ہوتا ہے۔ جیسے ہی کلمہ توحید پہنچا تو ان کو چاہیے تھا آمنا اور صدقنا، ایمان قبول کر لیے ہوتے کہ ایک تو باپ ہے، دوسرے نبی ہے، اللہ کی طرف سے لے کر کے دے رہا ہے۔ بھلا بتائیے جھٹلانے کی کیا وجہ تھی؟
لیکن آئیے ذرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جب اللہ کا عذاب آ گیا، نوح علیہ السلام نے پکارا اپنے بیٹے کو، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، ایک کنارے میں تھا، کہا بیٹا ارکب معنا، سوار ہو جا، وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، کافروں کے ساتھ نہ رہا۔ تو کیا جواب دیا؟ سَآوِي إِلَى جبل، پہاڑ کے دامن میں پناہ لے لوں گا، يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ، یہ جو موج ہے، یہ جو طوفان ہے، اس سے بچ بچاؤ ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہہ دیا بچ بچاؤ ہونے والا آج نہیں ہے، اللہ نے غرقاب کر دیا۔ یہ بھی قصہ آپ کے سامنے میں ہے کہ دیکھیے جب نافرمانی ہوئی اللہ کی اور پیغمبر کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا بدلہ دیا۔ شیخ سعدی نے اسی لیے گلستہ میں کہا تھا، اور آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگا، پیسر نوح بابداں بنشست خاندان نبوتش گم شد۔ نوح علیہ السلام کا لڑکا بروں کے ساتھ بیٹھا، نبوت کا خاندان ہی ضائع ہو گیا۔ اگر بتائیے اگر حفاظت کرتا، بہت ممکن ہے، یہ کوئی پکی بات نہیں کر رہا ہوں، ممکن ہے وہ بھی نبی ہو جاتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی نہیں تھی، اس لیے جو ہے ایسا نہیں ہوا۔ اور اصحاب کہف کا کتا بروں کے ساتھ بیٹھا، مسلمان ہو گیا۔ ان کے شعر میں ہے مسلمان ہو گیا، یعنی ان کی تعریف کی گئی ہے۔ مسلمان کیا ہے؟ کتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی بجاوری کرتے ہی رہتے ہیں، جس طرح اللہ نے ان کو مسلط کر دیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بتائیے نوح علیہ السلام کا لڑکا جب بروں کے ساتھ بیٹھا تو کیا انجام ہوا؟ اللہ نے وہ قصہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ ایک اور لے لیجئے اشارتاً، والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی، ایک بچہ ہے جو والدین کا نافرمان ہے۔ سورہ احقاف میں اللہ نے اس سلسلے کو نقل کیا ہے۔ اف لکما، بیٹا کہتا ہے میں تم دونوں سے تنگ آ گیا ہوں، تم لوگ کہتے ہو مرنے کے بعد ہم لوگ نکالے جائیں گے، ان اخرج، نکالا جاؤں گا، وقد خلت القرون من قبلی، اور کتنے زمانے گزر چکے ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ برا آدمی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی سزا ان کو دی ہے۔ یہ پوری تفصیل سورہ احقاف کے اندر موجود ہے۔ 4 نیک جوانوں کا قصہ ہم نے سنایا، 2 برے جوانوں کا قصہ سنایا۔ یہ قصے سنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہر آدمی اپنے جوانی کی حفاظت کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو موقع دیا ہے، جو وقت ہے، جو جان ہے، جو مال ہے، سب کو اللہ کی مرضی کے مطابق ہم لوگ استعمال کریں، تاکہ دنیا میں بھی آباد رہیں اور دنیا سے نکلنے کے بعد بھی انشاءاللہ کامیاب رہیں۔ یہ تو ہم نے قرآن سے جوانوں کا قصہ ہم نے سنا دیا۔ اب آئیے ذرا چلتے ہیں قرآن کو پریکٹیکلی بتانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، کہ ذرا دیکھیں مکے اور مدینے کا بھی کیا حال اس سلسلے میں، کہ کیا لوگ صرف قرآن پڑھتے تھے ہماری طرح سے، یا پریکٹیکلی اس کو کچھ سمجھتے بھی تھے۔ ذرا اس طرف بھی ہم لوگ اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بہت سے جوانوں کا تذکرہ ہے، جوانوں کی فضیلت ہے، جوانوں کا مقام و مرتبہ ہے۔ ان میں سے وہ حدیث آپ سب لوگوں کو یاد ہے، بخاری کے اندر ابو ہریرہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 طرح کے لوگوں کو اللہ عرش کے سائے میں جگہ دے گا، اس روز اس سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ ذرا آپ لوگ توجہ کیجئے گا، ان میں سے ایک آدمی کون ہے؟ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو۔ یہ ہماری تو سوچ یہ ہے عبادت کا مطلب ہے کہ صرف نماز پڑھ لو، اسی لیے کتنے لوگ دیکھیے صرف نماز پڑھتے ہیں اور پڑھنے کو کہتے ہیں، باقی اسلام وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ عبادت کا مقصد کیا ہے؟ عبادت کی تعریف کیا ہے؟ آئیے ذرا چلتے ہیں علماء کرام کے پاس کہ عبادت کا مطلب کیا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں العبادت اسم جامع، عبادت ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے ما یحبہ اللہ ویرضاہ، جس کو اللہ پسند فرماتا ہے اور اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، خواہ اس کا تعلق زبان سے ہو یا دل سے ہو یا جسم کے اعضاء سے ہو، یہ سب کی سب چیزیں عبادت ہیں۔ اب اگر آپ سو رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر سو رہے ہیں، اگر آپ کا ارادہ ہے سو کر جسم کو تقویت دیں گے، یہ بھی عبادت ہے۔ کھانا عبادت ہے اگر آپ کا ارادہ نیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے۔ اگر آپ مسکرا رہے ہیں کسی اچھی بات پر، یہ بھی کار خیر عبادت میں شامل ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم اور آپ غلام ہیں، سرونٹ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، تو آپ مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیجئے۔ اور میں تو کہتا ہوں اسلام کا معنی ہی یہی ہوتا ہے، اسلام کی تعریف ہے، اس کا انٹروڈکشن ہی یہی ہے، الاسلام هو الاستسلام للہ بالتوحید، اپنے آپ کو توحید کے ذریعے اللہ کے حوالے کر دیجئے، یہی اسلام ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ خاندانی مسلمان اس کو نہیں سمجھتے ہیں، اگر بیداری نہ ہو ہمارے اندر، انقلاب نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو اور مسلمان کی تعریف کو سمجھا ہی نہیں۔ تو دیکھیے بڑی اچھی بات ہے ایک آدمی نے کہی ہے کہ جب آپ اپنے گھر کے مالک ہیں، چند لوگ آپ کے تابع ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں، ماشاءاللہ آپ کے تابع ہیں، کیا آپ چاہیں گے کہ گھر میں لوگ آپ کی بات نہ مانیں؟ اگر آپ کی بات 2 4 6 باتیں رد کر دی گئیں، آپ کی حالت کیا ہوگی، ہماری حالت کیا ہوگی، بتانے کی ضرورت ہے۔ ہر آدمی سوچ سکتا ہے۔ یہ بات آپ کو کیسے اچھی لگتی ہے کہ زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، آپ بھی اللہ کے ہیں، اور زمین پر اللہ کا کلمہ بلند نہ ہو اب پھر بھی آپ کو اچھا لگ رہا ہو؟ یہ ہماری عبودیت کے خلاف، گویا کہ ہم اللہ رب العالمین کے سچے عابد نہیں ہیں، اور ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، صرف ہمیں اور آپ کو کھانے پینے اور شادی اور اپنے گھر بنانے اور بزنس سے مطلب ہے۔ لہٰذا یاد رکھیے، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایسا جوان کافی پسند ہے۔ دوسری حدیث لے لیجیے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوانوں کو کیا تعلیم دے رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور جوانوں کی ایک ٹولی تھی، لیکن ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ آج تو ماشاءاللہ آپ کے پاس بہت کچھ، کہہ رہے ہیں کھانے پینے تک کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا، یا معاشر الشباب، کان کھول کر سنیے، اے جوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جس کے پاس نان و نفقہ کی طاقت ہو وہ شادی کرے۔ کیوں شادی کرے؟ برائیوں سے دور رہنے کا، نگاہوں کو نیچی رکھنے کا، شرمگاہ کی حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے۔ جس کے پاس اس کی طاقت نہ ہو وہ کیا کرے؟ روزہ رکھے، یہ اس کے لیے ڈھال۔ رواہ البخاری۔ دیکھیے اس حدیث سے پتہ چلا کہ زنا اور اس کے مقدمات سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں جو راستہ دیا ہے وہ کیا ہے؟ نکاح ہے۔ نکاح کیجئے۔ اگر ہر آدمی شرعی طریقے پر نکاح کر لے تو کیا برائیوں کا خاتمہ ہونا نہیں شروع ہو جائے گا؟ جی آج لوگ شادی کرنا نہیں چاہتے، اور شادی کو لوگوں نے نکاح کو لوگوں نے اتنا مہنگا کر دیا ہے کہ زنا آسان ہے، نکاح آسان نہیں ہے۔ زنا آسان ہے لیکن نکاح آسان نہیں۔ یہ ایک الگ تفصیل ہے۔ اور لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جوان جن کا نام عمرو بن سلمہ تھا، کیا تھا؟ عمرو بن سلمہ، کیا فرمایا؟ یا غلام، اے لڑکا، سم اللہ، کھانا کھا رہے تھے، کہا اللہ کا نام لے کر کھانا کھا۔ وَكُلْ بِيَمِينِكَ، دائیں ہاتھ سے کھا۔ کتنی اچھی تعلیمات۔ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اپنے قریب سے کھا۔ اگر بچہ ہمارا آج بائیں سے کھاتا ہو پیتا ہو تو کہہ دیتے ہیں یہ بعد میں ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا کہتے ہیں؟ بعد میں ٹھیک ہو۔ سبحان اللہ، ابھی تم ٹھیک نہیں ہو، بعد میں وہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ اگر آپ ٹھیک ہوتے تو کہتے بطور تعلیم، بابو دائیں ہاتھ سے پکڑو، تاکہ ایک عادت ہو، ایک تعلیم۔ جی ذرا غور طلب موضوع ہے یہ سب، جس کو آج ہم لوگ چھوٹا سمجھتے ہیں، وہ معاملہ اللہ کے نزدیک عظیم ہے۔ اگر معاملہ چھوٹا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کو یہ نہ فرماتے اللہ کے نام سے کھا، اور دائیں سے کھا اور قریب سے کھا۔ بات واضح ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ چلیے ایک اور جوان کی طرف چلتے ہیں، جن کو عبداللہ ابن عباس کے نام سے امت جانتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑا، اپنی سواری پر سوار کیا۔ محبت اور تعلیم کا طریقہ دیکھیے، سواری پر سوار کر لیا، اور اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ انی اعلمک کلمات، اے نوجوان میں تمہیں چاہتا ہوں کچھ باتیں سکھاؤں کہ اللہ تمہیں اس کے ذریعے فائدہ پہنچائے گا، اللہ تمہیں اس کے ذریعے فائدہ پہنچائے گا۔ اور پہلی نصیحت کی جو میرے لیے ہے، پھر آپ بھائیوں کے لیے ہے، احفظ اللہ یحفظ، اللہ کے دین کی، اللہ کے اوامر و نواہی کی، اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، وہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ تالی دونوں ہاتھ سے نہ بجتی ہے۔ آپ اس کے دین کو قائم کیجئے گا، وہ آپ کی حفاظت کرے گا۔
اور یہ بھی فرما دیا جب آپ اللہ کے دین کو قائم کرو گے اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. کیا مطلب؟ اللہ کی مدد ہر وقت شامل حال ہوگی. جی یہ بھی ایک نصیحت تھی. آگے چلیے. نوجوانوں کی فضیلت پر بہت ساری حدیثیں ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جتنے جنتی ہوں گے سب جوان ہوں گے. وہاں بوڑھا کوئی نہیں جائے گا جنت میں. جو بوڑھا آپ لوگوں میں سے ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. جائے گا جوان ہوگا, جائے گا جوان ہو کر. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی فضل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, بتائیے کتنے بوڑھے 70 60 80 سال والے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو کس طرح موڈیفائی کرے گا اور اس کے بعد جنت میں داخل کرے گا. بتائیے سبحان اللہ, سب کے سب 30 سے 35 36 سال کے نوجوان ہوں گے. یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک فضل ہے. اور اعلان عام ہوگا جنت کے اندر, اللہ ہم سب کو اہل جنت میں سے بنائے. فرمایا آواز آئے گی, اب تم لوگ یہاں پر صحت کے ساتھ رہو گے, کبھی بیمار نہیں پڑو گے. سبحان اللہ, یہاں تو ہر آدمی بیمار پڑا ہوا ہے. وہاں اعلان ہوگا اب تم لوگ ہمیشہ زندہ رہو گے, کبھی بھی مرو گے نہیں. بتائیے نا, مرنے کی بات آتی ہے تو لوگ خود ہی پریشان ہونے لگتے ہیں. اب مرنا بھی ہے, اچھا سبحان اللہ. اسی طریقے سے تم جوان رہو گے, بوڑھے کبھی نہیں ہوگے, ہمیشہ نعمت میں رہو گے, کبھی بھی تکلیف نہیں آئے گی. یہ روایت مسلم کے اندر ہے. یہ بھی جوانوں کی فضیلت پر حدیث. آگے چلیے. جوانوں کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام جوان کی شکل میں آئے تھے, تاکہ جوان لوگ جوانی کا سبق ان سے حاصل کریں کہ بھلا بتائیے جو رئیس الملائکہ ہے, رئیس الملائکہ ہے, جوانوں کی شکل میں آ رہے ہیں. عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے, وہ فرماتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, آپ کے ساتھ بہت سے صحابہ کرام بھی تشریف فرما تھے. ایک جوان داخل ہوا جن کا چہرہ بہت چمک دمک والا چہرہ تھا, اور خوشبو بڑی اچھی آ رہی تھی, خوشبو بھی بڑی اچھی آ رہی تھی, اور کپڑا نہایت عمدہ, ریمانڈ کا کپڑا اس کے سامنے فیل ہے. آگے چلیے. اور شکل و صورت بھی بڑی اچھی تھی ماشاءاللہ. کہا السلام علیکم یا نبی اللہ, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو. آپ نے بھی جواب دیا. پھر آنے والا جوان کہہ رہا ہے ذرا قریب آئیے, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سامنے بیٹھ گئے. پوری تفصیل حدیث کے اندر موجود ہے. اور آپ سے کئی ایک سوال کیا, اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے, احسان کیا ہے. آپ بار بار سنتے ہیں اس حدیث کو. جب جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا جبریل, یہ کون تھے؟ جبریل تھے. اتاکم یعلمکم امر دینکم, یہ تمہارے پاس تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے. اس سے جوان کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے کہ دیکھیں رئیس الملائکہ جن کے پر ایسے ہیں کہ آسمان و زمین کے درمیان ڈھک دیں, اور اس کے باوجود جوان کی شکل میں آ رہے ہیں, تاکہ جوانوں کو بھی سبق ملے کہ ہمیشہ جوانی کا صحیح استعمال کیا کریں. آگے چلیے. اللہ کے نزدیک جوانوں کا مقام دوسرے لوگوں کے مقابلے میں, دوسرے مرحلے کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف, جو قوی مومن ہے کمزور مومن سے بہتر ہے. وفی کل خیر, سارے مومنین کے اندر بھلائی ہے. اسی طریقے سے جوانوں کے اندر سیکھنے, سکھانے اور عمل کرنے کی زیادہ طاقت ہوتی ہے, زیادہ پاور ہے. اور اسی لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اللہ نے کوئی بھی نبی بھیجا تو وہ کیا تھے؟ جوان تھے. وہ کیا تھے؟ جوان تھے. اور علم حاصل کرنے والوں نے جو زیادہ علم حاصل کیا وہ جوان تھے. یہ روایت طبرانی کے اندر موجود ہے. اس سے واضح ہوتا ہے کہ جوانوں کا مقام اللہ کے نزدیک نہایت عظیم ہے. اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ جوان ہیں, جوانی میں جس طرح عبادت کر لیتے ہیں اہتمام کیجئے اس کا. جب آپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں گے, تھوڑی بہت کمی بھی ہوگی, تو اللہ سبحانہ و تعالی جوانی ہی کی طرح آپ کو ثواب عطا فرمائے گا. خواہ تھوڑی بہت کوتاہی بھی ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالی اسے درگزر فرماتا ہے. اور اسی لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر طبری کے اندر موجود ہے. آپ سورہ 3 پڑھتے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون, جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے اجر ہے. کون سا اجر ہے؟ غیر ممنون, جو کبھی ختم ہونے والا. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جوان ہو, جوانی میں عبادت کی,
بڑھاپے میں تھوڑی بہت کمی بھی ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے ہی ثواب آپ کو عطا فرمائے گا، اتنے ہی ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے جو لوگ جوان ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں پر تعجب فرماتا ہے بشرطے کہ جوانی میں انحراف کے شکار نہ ہو، جوانی میں انحراف کے شکار نہ ہو۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے مسند امام احمد کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لیعجب من الشاب، اللہ تعالیٰ اس جوان سے خوش ہوتا ہے، اس پر تعجب کرتا ہے لیست لہ صبوہ، جس کے اندر برے خواہشات کی طرف انحراف نہ ہو، یعنی جو آدمی مستقیم رہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہ تو چند حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جن میں جوانوں کے تذکرے موجود ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جن لوگوں نے اسلام کا بیڑا اٹھایا، جن لوگوں نے اسلام کا حملہ لیا، اپنی گردنوں پر رکھا، ان کے لیے جان مال اہل و عیال سب کی قربانی پیش کی، یہ سب کے سب جوان تھے، یہ سب کے سب جوان تھے۔ ذرا دیکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، ان کی عمر 37 سال تھی۔ کتنی سال تھی؟ 37 سال۔ عمر فاروق جب وہ مسلمان ہوئے ان کی عمر 27 سال تھی۔ عثمان غنی ان کی عمر 34 سال تھی۔ علی رضی اللہ عنہ 10 سال کے تھے۔ طلحہ رضی اللہ عنہ 14 سال کے تھے۔ ابو عبیدہ بن جراح 27 سال کے تھے۔ زبیر رضی اللہ عنہ 16 سال کے تھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ 17 سال کے تھے، اور اس طریقے سے سعید بن زید رضی اللہ عنہ 15 سال کے تھے۔ یہ سب عشرہ مبشرہ بالجنہ ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی ہیں۔ انہوں نے خود کو مسلمان کیا اللہ کی توفیق سے، اور دوسرے لوگوں پر محنت کر کے، اور جو رزلٹ نکلا، نتیجہ نکلا، وہ آپ کے سامنے ہیں۔ سب کے سب کیا تھے؟ جوان تھے اور نوجوان تھے۔ اب بتائیے نوجوان اور جوان اگر اسلام پر مستقیم ہو جائے اور وہ محنت کریں تو باذن اللہ تعالی دنیا پر قابض ہونے کے لیے ہم مسلمان جو جوان ہیں اور نوجوان ہیں ہماری تعداد کافی ہے، ہماری تعداد کافی ہے۔ لیکن جو آدمی سویا ہوا ہو، بیدار نہ ہو، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ آئیے ایک دو حدیثیں اور سناتا ہوں جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوانوں کا کچھ نقشہ آپ کے سامنے ظاہر ہوگا۔ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، سماج کے بہت سے لوگوں کو لے کر کے آئے، اور ہم لوگ جوان تھے، ہم لوگ جوان تھے۔ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ 20 لَيْلَةً، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم لوگ 20 رات ٹھہرے، 20 دن ٹھہرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیال کیا کہ شاید ہم لوگوں کو اہل و عیال کا شوق پیدا ہو رہا ہے، خواہش پیدا ہو رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، رحیم تھے، رقیق تھے، نرم دل تھے۔ سوال کر دیا جی آپ لوگ کن کن کو چھوڑ کر کے آئے ہو؟ تو لوگوں نے بتا دیا بیوی ہیں، بچے ہیں، فلاں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب آپ لوگوں نے سیکھ لیا ہے نا، گھر جائیے، لوگوں کو سکھائیے، اذان کہیے گا، نماز پڑھیے گا، اور جو بڑا ہوگا وہ آپ کو نماز پڑھائے گا، جو بڑا ہوگا وہ آپ کو نماز پڑھائے گا۔ یہ بخاری کا۔ بتائیے شوق اور جذبہ، دور دراز کے علاقوں سے چند نوجوان آئے دین سیکھنے کے لیے، اور سیکھ کر کے جا کر لوگوں کو سکھا رہے ہیں۔ ایک اور نقشہ لے لیجئے، امام احمد نے اپنی مسند میں اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انصار کے بہت سے نوجوان جن کی تعداد 70 تک پہنچتی ہے، جن کی تعداد 70 تک پہنچتی ہے، ان کو قرہ کہا جاتا تھا۔ کیا کہا جاتا تھا؟ قرہ کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ مسجد میں ہوتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، سب کے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے۔ جب سیکھ لیتے شہر کے کنارے کنارے پھیل جاتے تھے، اور جا کر کیا کرتے تھے؟ ہم اور آپ ہوتے تو گپ سڑک کا زیادہ کرتے، گپ شپ زیادہ کرتے۔ ان کا کام کیا تھا؟ یہ سکھاتے تھے اور نماز کا اہتمام کرتے تھے۔ ان کے گھر والے سمجھتے کہ یہ لوگ مسجد میں ہیں، اور اہل مسجد سمجھتے کہ شاید یہ لوگ گھر چلے گئے، لیکن یہ ہوتے کہاں تھے؟ شہر کے اطراف و جوانب میں سیکھتے تھے، سکھاتے تھے، نمازوں کا اہتمام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو بئر معونہ کے روز بھیجا، اور یہ سب کے سب لوگوں نے حملہ کر دیا۔ قصہ معروف ہے، حملہ کیا، بہت سے اس میں شہید بھی ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کفار و مشرکین پر فجر کی نماز میں 15 دن تک بد دعا کی، اور آپ کو نہایت صدمہ ہوا، چونکہ امت کے جوان تھے اور شہید ہو گئے،
لیکن جانے کا بڑا افسوس ہوا کہ یہ جتنی خدمات انجام دے رہے تھے اسلام کے لیے، وہ خدمات انجام دینے والے کم ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ کم ہو گئے۔ لیکن ان لوگوں نے اپنے جان اور مال کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ اسامہ بن زید ہیں کہ نوجوان اس زمانے کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اچھی تعلیم و تربیت کی کہ واقعہ افک میں ان سے مشورہ کر رہے ہیں۔ ان سے، ظاہر سی بات ہے، جو مشیر کار ہوتا ہے، جن سے مشورہ کیا جاتا ہے، وہ اس لیول کو پہنچ جاتا ہے، پھر مشورہ کیا جاتا ہے۔ گویا کہ نوجوان ہیں، جوانی کی حفاظت کی، اس لائق ہو گئے کہ پیغمبر اسلام آ کر مشورہ کر رہے ہیں، غور کر رہے ہیں، اور لشکر روم کا قائد بنا کر بھیجا ہے۔ ایک صحابی عتاب بن اسد، ان کو مکے کا امیر بنا کر بھیجا ہے، مکے کا امیر بنا کر بھیجا ہے۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جوانوں کو اسلام سمجھا کر پیغمبر اسلام کے پاس بیعت کرنے کے لیے لے آیا کرتے تھے، یہ بھی نوجوان تھے۔ اسی طرح مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مدینے کا داعی اور کالر بنا کر بھیجا، جاؤ جی مدینے میں جا کر اسلام پہنچاؤ۔ اللہ اکبر، اتنی محنت کی، مدینے کے گھر گھر میں اسلام پہنچ گیا۔ کن کے ذریعے سے؟ مصعب بن عمیر کے ذریعے سے۔ آئیے ایک اور صحابی کا واقعہ پیش کر کے اپنے موضوع کو آگے بڑھاتا ہوں۔ آپ لوگوں کو پتا ہوگا عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ایک بڑے مشہور صحابی ہیں، عبداللہ بن عمرو بن العاص۔ یہ فرماتے ہیں میں نے قرآن کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ایک ایک رات میں پورا قرآن پڑھ جاتا تھا، ایک ایک رات میں پورا قرآن پڑھ جاتا تھا۔ جب اس کی خبر پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، بلایا، کہا عبداللہ ہم نے سنا ہے کہ تو ایسا ایسا کر رہا ہے، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ چند دن گزریں گے اور تم عاجز آ جاؤ گے، قرآن پڑھنا چھوڑ دو گے۔ ظاہر سی بات ہے، جو آدمی غلو کا شکار ہو جائے گا قول میں یا عمل میں، وہ نقصان کا شکار ہوگا۔ تو اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ 1 مہینے میں ختم کیا کرو۔ کتنا دن میں؟ 1 مہینے۔ اور یہاں سالوں ہو جاتے ہیں، ختم ہی نہیں ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کا حال کیا ہے؟ سال ہو جاتا ہے، رمضان کے رمضان ہی کھولیں گے اس کو۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑی بدقسمتی کی علامت ہمارے لیے آج۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیجئے، اپنی قوت اور جوانی سے فائدہ اٹھاؤں۔ آپ نے تو 1 مہینے کا بڑا لمبا گیپ دے دیا۔ ایک رات کو ختم کرنے والا 1 مہینہ ہو جائے، اللہ اکبر، برداشت نہیں کر پائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو 20 دن میں ختم کر دیا کرو، 10 دن شارٹ کر دیا۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑ دیجئے، اپنی قوت اور جوانی سے فائدہ اٹھاؤں اور جلدی ختم کروں۔ کہا کہ نہیں، چلو 10 دن میں ختم کر دینا ہے۔ 30 سے چلے آئے 10 دن پر۔ اس کے بعد کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور موقع دیجئے، جوانی ہے، طاقت ہے۔ کہا کہ چلو ایک روایت میں مسند امام احمد کے اندر چلو 3 دن میں ختم کرنا، جو بھی 3 دن سے کم میں ختم کرے گا گویا کہ اس نے قرآن کو کچھ سمجھا ہی نہیں۔ یہ آخری حد دے دی ہے۔ اور ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ شبینہ عالمون تعلمون، پتہ ہی نہیں چلتا حافظ جی کیا پڑھ رہے ہیں۔ ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ شبینہ ہو رہا ہے، رات بھر بزنس والے اپنا ٹھیکہ سر سے اتار کر کے اس کے بعد چلے جاتے ہیں بزنس کی طرف، چلو بھائی ہم نے قرآن کا بھی حق ادا کر دیا۔ نہیں، ایسا نہیں کیا کیجئے، قرآن کا اپنا حق ہے، سمجھیے بوجھیے ذرا قاعدے سے۔ یہ چند ہم نے جوانوں کا قصہ سنایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ کیسے کیسے جوان تھے اور انہوں نے اپنی جوانی کی قدر کی، تو آج ہم اور آپ رضی اللہ عنہم کے ساتھ نام لیتے ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہوا، اللہ نے سرٹیفکیٹ ایسا بھیج دیا، زمین پر چل رہے ہیں اور جنت کا پروانہ لے کر کے گھوم رہے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑی بات ہے اللہ کی طرف سے۔ آئیے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ اسلام نے جوانوں کا جو خاص اہتمام کیا ہے، ان میں سے پہلی چیز کیا ہے کہ جوان اپنے صحیح عقیدے کی حفاظت کرے۔ صحیح عقیدے کی، اللہ اکبر، تفصیل کا موقع نہیں ہے اور وقت بھی، سوئی بھی اس طرح تیزی سے بھاگ رہی ہے کہ میں کیا کروں۔ دیکھیے، صحیح عقیدے کی حفاظت سب سے پہلے ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرو، لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرو۔ مجھے تو پتہ نہیں آپ لوگوں کا لیول، لیکن اگر پوچھا جائے کہ بھائی کلمے کی شرائط کتنی ہے، میں نے 500-600 کے مجمع میں سوال کیا، انعام رکھ کر کے، لوگوں نے جواب نہیں دیا، بلکہ عالم لوگ عاجز آ گئے۔ کئی لوگ آئے، کوشش کیے، لیکن جواب نہیں دے سکے۔ یہ کس بات کی دلیل ہے؟ کہ ہم بیس لیس ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ بیس لیس۔ بنیاد ہماری کوئی مضبوط ہی نہیں ہے۔ اب بتائیے، جس قوم کی بنیاد مضبوط نہ ہو وہ قوم اوپر جا سکتی ہے؟
اسی لیے اقبال نے کہا تھا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، اب توحید ہو تب تو ہماری بقا ہو، ہماری حفاظت ہو سکے۔ لہذا آدمی کو چاہیے بنیاد مضبوط کیجئے۔ بنیاد مضبوط نہ کرنے کا نتیجہ یہ ہے ایسی بدعقیدگیاں ہم جوانوں کے اندر داخل ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم نہ تو اللہ کا احترام کرتے ہیں، نہ رسول اللہ کا احترام کرتے ہیں، نہ قرآن کا احترام کرتے ہیں۔ جو پایا اور جس سے سنا ہم نے عقیدہ رکھ لیا۔ مرکز آپ کے پاس ہے قرآن و سنت، آپ اس کی طرف کیوں نہیں جاتے ہیں؟ ان بدعقیدگیوں میں سے جس نے امت کو آج پگھلا کر رکھ دیا ہے، ڈاؤن کر کے رکھ دیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اب بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں، لا علمی میں بھی ہو سکتا ہے کہہ دیتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ، جب سے بتائیے فیس بک، جب سے ان چیزوں کا وجود ہوا ہے، سرکشوں نے اپنی سرکشی کو وہاں تک رواج دینے کی کوشش کی تاکہ لوگ بدعقیدگی وہاں سے سیکھیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم 7 مقام پر کہتا ہے اللہ عرش پر مستوی ہے، عرش پر مستوی ہے۔ کیفیت ہم نہیں جانتے۔ اب اگر کوئی کہے ہر جگہ موجود ہے، حالانکہ علم، قدرت اور اپنی صفات کے ناحیے سے پوری کائنات کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اسی لیے سورہ حدید آیت نمبر 4 میں اللہ نے دونوں باتوں کو جمع کر دیا ہے۔ اور ان لوگوں سے پوچھیے جا کر کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات کو گئے، پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان پر، اور سدرۃ المنتہا پہ رک گئے، جبریل علیہ السلام رک گئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے۔ تو اگر اللہ ہر جگہ موجود ہے تو اوپر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، ذرا سا غور کیجئے، ذرا سا اس طرح سبحان ربی الاعلیٰ دلیل ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ اکبر کا جو جملہ ہے، ہماری بیٹھک ایسے بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتی رہتی ہے، کہتے ہیں جی اللہ یہاں ہے، یہاں، یہ سینے کے اندر موجود ہے۔ اچھا، آپ نے کبھی اذان کی آواز سنی ہے؟ ہاں سنی ہے۔ تو پہلا جملہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو بھئی اللہ اکبر ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، زمینوں سے، آسمانوں سے، ہر چیز سے بڑا ہے، تو وہ اللہ زمین پر کیسے آ گیا؟ وہ اللہ آپ کے سینے کے اندر کیسے داخل ہو گیا؟ لہٰذا آدمی کو چاہیے عقائد کو سیکھے۔ اگر عقیدہ نہیں سیکھیں گے تو پھر آپ یاد رکھ لیجئے تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ اب آپ مجھے بتائیے، اتنا برا عقیدہ ہے کہ لوگوں نے صرف یہی نہیں کہا کہ اللہ ہر جگہ ہے، بلکہ یہاں تک کہا اے اللہ جو میں ہوں وہ تو ہے، اے اللہ جو میں ہوں وہ تو ہے۔ فضائل صدقات کھول کر دیکھ لیجئے گا، نہ ملے تو میرے پاس لے کے آئیے گا۔ جی سبحان اللہ۔ اور یہاں تک نہیں کہا، بلکہ برائی کرنے والے جو برائی کر رہے ہیں، کہا کرنے والا، کرانے والا وہ تو وہی ہے، وہ تو نعوذ باللہ من ذالک۔ اب آپ کیا کہیے گا کون سے مسلمان ہیں؟ یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے ہو۔ یہ ایک ہم نے نمونہ دیا ہے۔ دوسرا نمونہ، چونکہ وقت نہیں، لوگ کہہ دیتے ہیں جی دنیا سے گزر جانے والے لوگ اوپر ہوتے ہیں تو پاور کم ہوتا ہے، جب نیچے چلے جاتے ہیں پاور میں اضافہ ہو جاتا ہے، وہ میل لائن ملاتے ہیں اللہ سے، وہ مدد کرتے ہیں، مشکل دور کرتے ہیں۔ سبحان ربی الاعلیٰ۔ اب آپ غور کیجئے، ایسے لوگوں سے میں کہتا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں، مطلب تو ذرا بتاؤ۔ ٹھیک ہے، تم نے جو عقیدہ رکھا وہ اپنے جیب میں رکھو، یہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے، لیکن مجھے یہ بتایا جائے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کا مطلب ہوتا کیا ہے؟ کبھی اس پر بھی غور کر لیا کیجئے۔ اور ایسے ایسے عقیدے نعوذ باللہ من ذالک، اس کی تفصیل کا بھی موقع نہیں، لیکن جوانوں کو میں نصیحت کرنا چاہوں گا کہ وہ عقیدہ لیجئے جو آپ کی بنیاد ہے، قرآن سے ہو، سنت سے ہو، اور صرف قرآن اور سنت سے نہ ہو۔ یہاں پر یہ نقطہ یاد رکھیے گا، چونکہ ہر آدمی کہتا ہے جی ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں، ہم سنت پہ عمل کرتے ہیں، ہر آدمی یہی کہتا ہے، خواہ وہ شرکی عقیدہ رکھے ہوا ہو۔ تو یہاں پر ایک جملہ اور بڑھا دیجئے، قرآن و حدیث کو سمجھنا ہے سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق، سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا ہے، جس طرح صحابہ نے سمجھا، جس طرح تابعین نے سمجھا، جس طرح ائمہ اربعہ نے سمجھا ہے، ان کی سمجھ کے مطابق ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنا ہے، تب جا کر آپ ہدایت پر رہیں گے۔ چلیے، تو یہ پہلی چیز تھی، اور اسی کے ساتھ بدعتوں کو بھی شامل کر لیجئے، چونکہ شرک کا چھوٹا بھائی کیا ہے؟ بدعت ہے۔ ظاہر سی بات ہے، شرک سے سارے اعمال بیکار ہو جاتے ہیں، تو بدعتوں کا معاملہ بھی یہی ہے۔ اور دیکھ نہ لیجئے کتنی بدعتیں ہیں جن کو آج ہم لوگ جیب میں رکھ کر کے عمل کرتے ہیں، اس پر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اب زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا، ایک مثال دے رہا ہوں،
واللہ جائیے بڑے بڑے اداروں کے مفتیوں سے پوچھ لیجئے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت ہے نویت ان اصلی للہ تعالی اربع رکعات صلاۃ الظہر فرض اللہ تعالی متوجہا الی جہت الکعبۃ الشریفۃ اللہ اکبر وارد ہے ثابت ہے؟ لے آئیے دلیل. نہیں ہے تو بدعت ہے. لہذا بدعتوں کو اسی طرح قیاس کیجئے، اور جب تک آپ سیکھیں گے نہیں پھر اللہ سبحانہ و تعالی خوش نہیں ہوگا. جب آپ توحید کی مخالفت کریں گے تو شرک میں مبتلا ہوں گے، سنت کی مخالفت کریں گے تو کہاں جا کے گریں گے؟ بدعتوں کے اندر. دوسری بات، فحاشیوں سے جوانوں کو چاہیے اپنی جوانی کی حفاظت کرے. بتائیے وہ حدیث کتنی معروف ہے. ایک آدمی، ایک جوان آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ پرمیشن دیجئے میں جا کر برائی کروں گا عورتوں کے ساتھ. پتہ ایک تو برائی کرنا، ایک پرمیشن لینے آنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے ڈانٹا، کیا بات کر رہے ہو تم بیٹھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چھوڑ دو ان کو، آگے بڑھو آگے بڑھو. اللہ اکبر. تعلیم کا بھی طریقہ دیکھیے، رحمت للعالمین تھے. بالکل سامنے بیٹھا دیا، کہا کیا اس برائی کو تو اپنی ماں کے لیے پسند کرو گے؟ کہا کہ نہیں، کوئی بھی آدمی اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرے گا تو میں کیسے پسند کروں گا. کہا خالہ کے لیے، پھوپھی کے لیے، بیٹی کے لیے، بہن کے لیے؟ کہا بالکل نہیں. کہا وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی جس کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہو، وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی تو کسی کی خالہ ہوگی، وہ بھی تو کسی کی امی ہوگی. تو جب تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو دوسروں کے لیے کیسے پسند کرتے ہو؟ اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کے سر پر رکھا اور دعا کی. کون سی دعا کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ اس کے شرمگاہ کی حفاظت فرما، اس کے شرمگاہ کی حفاظت فرما، ان کے دل کو پاک و صاف فرما دے. اس جوان کا کہنا ہے کہ اس کے بعد میں نے کسی عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا. سبحان اللہ. غور کر رہے ہیں؟ یہ ہے جوانی کی حفاظت. اور اس طرح کے بہت سارے واقعات. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے اور اپنی بیویوں کو تعلیم دیں کہ اپنے شوہر کے پاک دامنی کی وہ حفاظت کریں. شوہر کے پاک دامنی کی. یورپ کے اندر ایک واقعہ پیش آیا. ایک لڑکی کرسچن تھی، اس نے اسلام قبول کیا اور اس نے مسلمان سے شادی کی. شادی کرنے کے بعد اس نے دیکھا کہ شوہر میرا برائیوں کی طرف بھی مائل ہو رہا ہے، دوسری عورت پر نگاہ اٹھا کے دیکھتا ہے، اس طرف قدم بڑھا رہا ہے. بیوی سمجھاتی ہے دیکھیے ایسی عورتوں کی تعداد دنیا میں بہت کم ہے لیکن دنیا خالی نہیں ہے. کیا کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اگر تمہاری طبیعت مجھ سے نہیں بھر پاتی ہے اور خواہشات کی تکمیل نہیں ہو پا رہی ہے تو تم برائی کر کے اپنے دین کو کیوں خراب کر رہے ہو. دیکھیے کتنی سمجھدار لڑکی ہے. برائی کر کے اپنے دین کو کیوں خراب کر رہے ہو؟ چلو اللہ نے آسانی کی ہے، تم دوسری شادی کر لو، تیسری کر لو، چوتھی کر لو، میری سوکنوں کو لے آؤ، یہ مجھے پسند ہے، لیکن تم برائی کر کے اپنے دین کو نقصان پہنچاؤ گے، یہ مجھے پسند نہیں ہے. سبحان اللہ. بھلا بتائیے کہ لاجواب ہو گیا وہ شخص، اور اس نے بھی تہیہ کر لیا کہ آج کے بعد انشاءاللہ برائیوں کی طرف قدم نہیں بڑھاؤں گا. تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیے جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ہر بیوی کو حریص ہونا چاہیے کہ شوہر کی پاک دامنی کی حفاظت کرے، اور یہ اس کے لیے صیام اور قیام سے بہتر ہے. صیام اور قیام سے بہتر ہے. بڑا دلچسپ واقعہ، صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کی بیوی دربار رسالت میں کیس دائر کر رہی ہے اور صفوان وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کیس ہے اور صفوان بھی وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. بیوی کیس کر رہی ہے، شوہر وہیں پر ہے اور ڈسکس بھی وہیں پر ہوگا. ذرا غور کیجئے گا. خاتون نے کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میں قیام اللیل کے لیے اٹھتی ہوں اور قیام اللیل کرتی ہوں تو صفوان مجھے مارتے ہیں اور جب روزہ رکھتی ہوں تو بھی مارتے ہیں، دونوں شکل میں مارتے ہیں. کہا جی صفوان ادھر آؤ، صفوان ادھر آؤ، کیا معاملہ ہے جی؟ تو صفوان نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اس سے پوچھئے، میں کہتا ہوں قیام اللیل کر، منع نہیں کرتا ہوں قیام اللیل کر، لیکن دو لمبی لمبی جو صورتیں پڑھتی ہے ایک صورت پر اکتفا کر لے. ایک صورت پر اکتفا کر لے. اتنا لمبا قیام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بتائیے ہم نوجوان آدمی ہیں ابھی، میرا خیال نہیں کرتی ہے. اچھا ٹھیک ہے، روزہ رکھنے پر کیوں مارتے ہو؟ کہا دیکھیے میں جوان آدمی ہوں، مجھے اس کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ جو ہے ہر روز روزہ رکھتی چلی جاتی ہے. بھلا بتائیے رات کو قیام، دن کو روزہ، باقی کیا بچا اب اس میں سے؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو اس خاتون ہی کو سمجھایا اور کہا جو بھی نفلی روزہ رکھنا چاہے جب تک شوہر پرمیشن نہ دے وہ نفلی روزہ. سبحان اللہ. دیکھیے جوان کا قصہ، اللہ تعالیٰ جوان کے مسئلے کو کس طرح حل کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بھی آپ کے سامنے میں. لیکن یہ تو آج نہیں ہو رہا ہے. آج کیا ہو رہا ہے وہ آپ زیادہ جانتے ہیں، میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. چلیے تیسری بات یہ ہے جوانوں کی عبادت پر آدمی کو سلامتی والا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. ایک صحابی آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بیوی سے قریب جاؤں کہ نہیں جاؤں؟ ارادہ ہم بستری کا نہیں ہے، ارادہ صرف قریب جانے کا ہے. تو جوان آئے تھے سوال کرنے، آپ نے منع کر دیا. آپ نے منع کر دیا. بوڑھا ایک آیا پوچھنے کے لیے، آپ نے پرمیشن دے دیا. پرمیشن دے دیا. صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معاملہ تھا؟ آپ نے ایک کو اجازت دے دی ایک کو اجازت نہیں دی. کہا بوڑھا کسی قدر نفس پر قدرت رکھے گا، لیکن جوان اللہ اکبر کیا بتاؤں میں آپ کو بھی، جو جوان ہے رمضان کے ایام میں برائی کر بیٹھتے ہیں. رمضان کے ایام میں یعنی دن کے وقت میں، رات میں تو ہے ہی پرمیشن، لیکن دن کے وقت کو بھی وہ ایسا کر جاتے ہیں. اب بھلا بتائیے کتنی بڑی برائی کی بات ہے کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے اس کا اہتمام کریں. دیکھیے جوان اگر غائب ہو جاتے دربار رسالت سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبر گیری لیا کرتے تھے کہ فلاں آدمی جو آتا تھا وہ کہاں چلا گیا، حال اور احوال معلوم کیا کرتے تھے. ان میں سے ایک صحابی کا واقعہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوانوں کے ایک جوان کے پاس گئے، دیکھا وہ مرض الموت میں ہے. کہا کیسا پا رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انی ارجو اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوں اور اپنے گناہوں پہ ڈر رہا ہوں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس موقع پر جو بھی آدمی کا طریقہ اس طرح ہوگا تو جس چیز کی وہ امید لگا رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ نواز دے گا، اور جس چیز سے ڈر رہا ہے اس سے معمون کر دے گا، اس سے معمون کر دے گا. یہ روایت ترمذی کے اندر ہے. اسی طرح ایک یہودی لڑکا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، وہ بیمار پڑ گیا. لوگوں نے بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا لا الہ الا اللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کا. باپ کی طرف دیکھ رہا ہے تو باپ نے بھی کہہ دیا ٹھیک ہے لا الہ الا اللہ کہہ دے. اللہ اکبر. جب اس نے لا الہ الا اللہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے مارے خوشی کے. کیا فرما رہے ہیں؟ الحمدللہ الذی بی انقذہ من النار. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے جس نے اس کو جہنم کی آگ سے بچا دیا، جہنم کی آگ سے بچا دیا. اور یہاں پر یاد رکھیے نوجوانوں کو چاہیے تمام برے اخلاق سے دور رہے، بالخصوص تکبر فخر و غرور، بالخصوص فخر و غرور. ابو ہریرہ کی روایت ہے ایک نوجوان آدمی زمین پر چل رہا تھا، ایک حلہ ایک لباس آتا ہے اس کو پہن کر مٹک مٹک کر چل رہا تھا، مٹک مٹک کر چل رہا تھا اور اپنی لنگی کو ٹخنوں سے نیچے کر کے چل رہا تھا، یہاں تک کہ کپڑا زمین کو پہنچ گیا. جیسا کہ ہمارے نوجوانوں کی حالت ہوتی ہے. کھڑا کیجئے گا نا ماشاءاللہ، دیکھیے گا اللہ ہم سب کو ہدایت دے. دیکھیے گا بلدیہ والوں کا کام ختم ہو جائے گا، یہی کام کریں گے آپ. جی ظاہر سی بات ہے جب اتنے لمبے کپڑے ہوں گے تب ان کی ضرورت کیا باقی رہے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے زمین میں دھسا دیا اور قیامت تک وہ دھستا ہی رہے گا، قیامت تک وہ دھستا ہی رہے گا. سبحان اللہ. غور کیجئے. اور اسی لیے عمر فاروق کی وصیت تھی ایک نوجوان کو جن کا نام قبیصہ تھا. کہا عمر فاروق نے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم نوجوان ہو، چہرہ بھی تمہارا بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ، اور سینہ کشادہ ہے، اور زبان بھی تمہاری واضح ہے، اچھی گفتگو کر لیتے ہو، لیکن یاد رکھو ایک نصیحت، کسی جوان میں 9 خوبیاں ہوں، ایک خرابی ہو تو اس خرابی کے بنا پر تمام خوبیاں ختم ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے. ظاہر سی بات آپ کے اندر بھی 1000 اچھائی ہو، ایک خامی ہوگی، لوگوں کی نگاہ اچھائی پر نہیں جاتی ہے، کہاں جاتی ہے؟ برائی کے اوپر جاتی ہے. یہ عمر فاروق کی وصیت ہے. اور فرمایا فَإِيَّاكَ وَعَثَرَاتِ الشَّبَابِ، جی نوجوان جن چیزوں میں پھسل جاتے ہیں اس سے بچ کر کے رہنا. یہ چند باتیں تھیں جو ہم نے آپ کو پیش کیا ہے کہ اسلام نے اس کا خاص اہتمام کیا ہے. اب آئیے نوجوانوں پر ذمہ داری کیا ہے؟ وقت قریب آ رہا ہے. نوجوانوں پر ذمہ داری کیا ہے؟ ہر مسلم نوجوان پر ذمہ داری ہے کہ اپنی ذہنی، جسمانی اور مالی تمام طاقتوں کو اللہ کی راہ میں صرف کریں، تمام طاقتوں کو اللہ کی راہ میں صرف کریں.
اور اسی لیے عبداللہ ابن عباس کی روایت حاکم کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو نصیحت فرما رہے ہیں، فرمایا، اور یہ ہمارے اور آپ کے لیے ہے، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو، 5 چیزوں کے ظاہر ہونے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟ شبابک قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو، وصحتک قبل سقمک، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو، اور محتاجی سے پہلے مالداری کو غنیمت سمجھو، مشغولیت سے پہلے خالی وقت کو غنیمت سمجھو، اور موت سے پہلے حیات کو غنیمت سمجھو۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جب تک بندہ 4 سوالوں کا جواب نہیں دے گا، اپنے پاؤں کو جنبش نہیں کر پائے گا۔ اس میں سے ایک کیا ہے؟ ایک کیا ہے؟ وعن شبابی فیما ابلاہ، جوانی کو تم نے کہاں لگا دیا، جوانی کو تم نے کہاں لگا دیا، اور جوانی کو تم نے کہاں لگایا، اس کا جواب وہی دے پائے گا جس کے اندر 7 سے 8 صفتیں پائی جائیں گی، 7 سے 8 صفت پائی جائے گی۔ بس میں پوائنٹ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، دلائل پیش نہیں کر رہا ہوں کیونکہ وقت قریب جا رہا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز ہے کہ علم و اخلاص کی روشنی میں آپ اللہ کی عبادت کیجیے، علم و اخلاص کی روشنی میں اللہ کی عبادت کیجیے۔ دوسری بات، اپنی قوت کا صحیح استعمال کیجیے علم شرعی کی روشنی میں۔ اگر علم نہ ہو اور آدمی قوت کا استعمال شروع کر دے تو وہ زمین میں فساد برپا کرے گا، زمین میں فساد برپا کرے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ غیرت اور امانت ہونی چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے، غیرت نہ ہو، غیرت توحید آپ کے اندر نہ ہو تو لوگ برائی کریں گے، شرک کریں گے، آپ کے دل میں ذرہ برابر بھی کوئی حرکت پیدا نہیں ہوگی۔ دلائل کی طرف نہیں جا رہا ہوں۔ اور جو لوگ بھی انگلش میڈیم وغیرہ سے پڑھتے ہیں، میں نہیں کہوں گا کہ برا ہے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا علم شرعی سے خود کو مزین کریں، اپنے بچوں کو مزین کرائیں، یہ لازمی طور پر ضروری ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں جو صرف دنیاوی تعلیم کے ہو کر رہ گئے، اللہ نے فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ تو دنیاوی علوم کو جانتے ہیں، دنیاوی بہت سی چیزوں کو جانتے ہیں جو ظاہری چیزیں ہیں، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، سورہ روم کے اندر ہے یہ لوگ آخرت سے غافل، جو اللہ کو نہ پہچان سکا، بھلا بتائیے انسانوں کو کیا پہچانے گا۔ اور اس میں سے ایک صفت ہے کہ پاک دامنی اور وفاداری آپ کے اندر ہو، اور یاد رکھ لیجئے حق پر ثابت قدم رہیے، جو آپ نے سیکھا ہے، قبول کیا ہے، دعوت توحید کو سمجھا ہے، تو آپ انشاءاللہ اس پر مستقیم رہیے، اور دوسروں کے لیے قربانی پیش کیجیے، دوسروں کو اپنے اوپر مقدم کیجیے، اور ساتھ ساتھ اپنے اندر تواضع اور نرمی پیدا کیجیے، اور وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ کے دین کے کاموں میں لگ جائیے۔ ایسے صفتیں جب آپ کے اندر پائی جائیں گی تو آپ قیامت کے دن وعن شبابی فیما ابلاہ کا جواب دے سکتے ہیں کہ جوانی کو ہم نے اے اللہ ان کاموں میں لگا دیا تھا، ان کاموں میں لگا دیا تھا، اور واقعی آپ کی نیت صحیح ہے، صحیح طریقے سے آپ نے کام کیا ہے، تو آپ انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ آخری نقطہ ہمارا یہ ہے کہ دیکھیے دشمنان اسلام کی سازش جوانوں کے خلاف کیا کیا ہے، یہ آخری نقطہ، ذرا اس پہ توجہ کیجیے گا۔ دشمنان اسلام نے ہمیشہ یہی کوشش کی ہے کہ جوانوں کو تباہ کیا جائے، خواہ وہ جوان مرد ہوں یا جوان عورتیں ہوں، اور 4 چیزوں کے ذریعے یہ مسلم نوجوانوں پر حملہ کرتے ہیں۔ 5ویں آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ صحیح عقیدہ ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کتنے مسلم علماء، اللہ اکبر، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، اسلام کے کپڑے پہن کر آج مسلمانوں کے درمیان اس طرح کام کر رہے ہیں کہ جس کی تفصیل کا بھی موقع نہیں۔ ایسے ایسے عقائد، ایسے ایسے فلسفے، ایسی منطقیں اور اس طرح کی باتیں، بے بنیاد باتیں تحریف کر کے، ملاوٹ کر کے لوگوں کو اس طرح مختلف چینلوں پر سمجھا رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کہ شیطان شرما جاتا ہوگا کہ دیکھو جی ہمارا کام تو یہی لوگ کر رہے ہیں، ہمارا کام یہی لوگ کر رہے ہیں۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ صحیح عقیدہ ہے، اور جب تک آپ صحیح عقیدہ اختیار نہیں کریں گے دشمنوں کے حملے سے معمون نہیں رہیں گے، اور یہ مین چیز ہے، بیس ہے، اس کو ضائع کیا آپ دنیا سے ضائع ہو جائیں گے۔ دوسری چیز جس کے ذریعے یہ ہم مسلمانوں کو آج ڈاؤن کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، عورت کا فتنہ ہے۔ کس کا فتنہ ہے؟ عورت کا فتنہ ہے۔ سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے، ما ترکت بعدی فتنةً اضر علی الرجال من النساء، مردوں پر میں نے اپنے بعد سب سے بڑا جو نقصان دہ فتنہ ہے وہ عورت کا فتنہ ہے۔ کون سا فتنہ چھوڑا ہے؟ عورت کا فتنہ چھوڑا ہے۔ اور آپ کو تو پتہ ہے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا کفر نے آج عورتوں کو
کیا کیا کہا ہے، اور آزادی نسواں کے نام پر خوبصورت نعرہ دے کر کے ان کو باہر نکالنے کی سازش کس طرح کی جا رہی ہے، یہاں تک کہ دکانوں مکانوں ہر برانچ میں ان کو لانا چاہتے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ ان کا ارادہ یہی ہے کہ مسلم خواتین خاص طور پہ تباہ ہوں، یہاں تک کہ وہ بغیر کپڑے کے نکلنا شروع کریں روڈ پر۔ جی یہ سازش ہے، آپ دیکھ لیجیے، آپ اگر ہم نے نہیں سمجھا تو یہ ہو کر کے رہے گا، جیسا کہ میں کہتے جا رہا ہوں آپ کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے پاس کوئی بنیاد نہ ہو، اللہ کا خوف نہ ہو، رسول اللہ کی سچی محبت نہ ہو، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تیسری چیز جس کے ذریعے وہ ہمیں ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں، لہو و لعب دے کر۔ آج لہو و لعب کی جتنی زیبائش اور نمائش کی جاتی ہے اور جتنے مال و دولت اس پہ لٹائے جا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کسی چیز پہ نہیں لٹائے جا رہے ہیں۔ اور حالانکہ اسلام نے بھی کھیل کود کا حکم دیا، یہ مت سمجھیے گا کہ اسلام کھیل کود کے مخالف ہے، لیکن کون سا کھیل کود جس سے آپ کی مردانگی میں اضافہ ہو اور دشمنوں کے مقابلے میں اس کھیل کو آپ استعمال کر سکیں۔ لوگ کہتے ہیں شیخ کرکٹ جائز ہے، اللہ کے بندے تم کرکٹ کے پیچھے پڑے ہو، اس بنا پر نمازوں کو ضائع کرتے ہو، تم چاہتے ہو مین آف دی میچ ہو جائیں۔ تمہیں تو فکر ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت دی ہے تم اس کے بلے باز کیوں نہیں ہو، تم اس کے بلے باز کیوں نہیں ہو، تم اس کے لیے محنت کیوں نہیں کر رہے ہو؟ اگر تم اس پر محنت کرو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت کو تیار کر رکھا ہے۔ کتنے لوگ جمعہ کی نماز ضائع کر دیتے ہیں، اور یہ دشمنان اسلام جمعہ کے وقت میں کھیل رکھیں گے، کیوں؟ تاکہ یہ سب بیٹھے رہیں یہیں پر۔ اب دیکھیے نا ایسے نوجوانوں کا حال میں آپ کو کیا سناؤں، کھیل ہو لڑائی کر جاتے ہیں، جھگڑے تکرار کر لیتے ہیں، اور اس طرح کی کیا الا بلا کی باتیں ہوتی ہیں وہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے۔ میں حرام و حلال پہ گفتگو نہیں کر رہا ہوں، مجھے آپ اتنا بتا دیجئے لوگ دین سے غافل ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ لوگ اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ لوگ نمازیں ضائع کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اس کے پیچھے کتنے پیسے ضائع کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ پھر آپ پوچھئے گا حلال ہے یا حرام ہے؟ فیصلہ آپ خود کر لیجئے۔ اتنی چیزوں کو آپ نے ضائع کیا ہے، کون سی چیز آپ نے حاصل کی، کیا حاصل ہوا آپ کو، مجھے یہ بتا دیجئے آپ۔ لہٰذا اس سے ہوشیار رہیے گا۔ لہو و لعب سلف صالحین کے یہاں موجود ہے، جو جائز ہے، شریعت کی حد میں ہے۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک تیر کے بنا پر اللہ تعالیٰ 3 شخصوں کو جنت میں داخل فرماتا ہے۔ ایک تیر ہے، اس کے بنا پر کتنے لوگ جنت میں جا رہے ہیں؟ 3 آدمی۔ اللہ اکبر۔ کون سا آدمی ہے؟ ایک تو خیر کی نیت سے جس نے بنایا ہے، ظاہر سی بات ہے تیر بنانے والا بنایا ہے اگر اس بنا پر کہ اس سے دین کی خدمت ہوگی، دشمنان کو ختم کریں گے، ظاہر سی بات صدقہ جاریہ ہے اس کے لیے۔ ایک آدمی جس نے خریدنے پر مدد کیا ہے، وہ بھی، اور ایک تیسرا آدمی جو تیر چلانے والا ہوگا اللہ کی راہ میں، وہ بھی جنت میں جائے گا۔ بتائیے تیر ایک ہے اور 3 آدمی اس کے بدلے میں جنت میں جا رہے ہیں۔ اور اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ لوگوں پھینکو، پھینکنا سیکھو۔ کیا پھینکو؟ ارمو ورکبو، پھینکو۔ کیا پھینکو؟ اگر آپ صرف تیر کی طرف اشارہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کہہ لیجئے، ایک وقت ایسا آئے گا اور ہر دور میں پھینکنے کا عمل زیادہ ہے، اور اس سے آدمی دین کی زیادہ خدمت کر سکتا ہے۔ تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے۔ ورکبو، سوار ہو کر بھی ہم دین کی خدمت کر سکتے ہیں، لیکن خود فرماتے ہیں کہ جو آدمی پھینکتا ہے اللہ کے نزدیک سوار ہونے سے زیادہ محبوب ہے، سوار ہونے سے زیادہ محبوب ہے۔ اور مسلمانوں کے لیے کھیل کود میں لگنا باطل ہے، کوئی بھی کھیل کود ہو باطل ہے، سوائے اپنے کمان کے ذریعے پھینکنا، اپنے گھوڑے کو تعلیم و تربیت دینا کس طرح وہ کام کرے آگے، اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ کھیلنا، یہ سب حق ہے، باقی چیزیں باطل ہیں، باقی چیزیں باطل۔ یہ روایت ترمذی کے اندر ہے۔ ایک آدمی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا پرمیشن دینا دیجئے، ہم جانا چاہتے ہیں ذرا سیر و سیاحت ٹور کرنے کے لیے۔ ہم اور آپ ہوتے تو کہاں جاتے؟ کوئی ادھر جاتا، کوئی ادھر جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاحت امتی الجہاد فی سبیل اللہ، جانا ہے تو کدھر جانا ہے؟ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ٹور ہے، وہ ٹور فلاں شہر میں گئے، فلاں منزل کو دیکھنے گئے، فلاں جگہ، یہ سب کیا ہے؟ ہمارے پاس اتنا وقت ہے کہ ہم جا کے گھومتے رہیں؟ سبحان اللہ۔ لہذا آدمی کو چاہیے اپنی خواہشات کو دین کی طرف موڑے تاکہ کچھ دین کی خدمت ہو جائے، کچھ دین کی خدمت ہو جائے۔ اور آخری چیز جس کے ذریعے یہ ہمیں آج تباہ کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ مال ہے۔ وہ کیا ہے؟ مال ہے۔ مال اللہ کی طرف سے عطیہ ہے، نعمت ہے، آپ اللہ کا شکریہ ادا کیجئے۔ لیکن آج دیکھیے مال کا استعمال کیا ہو رہا ہے، ہر آدمی اچھے موبائل خرید کر اس کے پیچھے تباہ ہو رہا ہے۔
دیکھیے جس کو بھی دیکھیے گا روڈ پر، چوراہوں پر، پارک میں، مسجد میں، مسجد سے نکل رہا ہے، داخل ہو رہا ہے، خطبہ چل رہا ہے، ہر وقت موبائل میں لگا ہوا ہے۔ اور کیسے کیسے موبائل کہ دنیا اس کے اندر موجود ہے، دنیا اس کے اندر موجود ہے۔ بھلا بتائیے 50 آدمی کا موبائل چیک کیجئے گا، آپ جا کر دیکھ لیجیے 40 آدمی کے موبائل میں کیا کیا نکلے گا اللہ ہی کو پتہ ہے جی۔ کتنی برائی، فحاشی، ننگی تصویریں کہ شیطان دیکھ کر شرما جائے، اور پھر کہتے ہیں جی ہم پکے مسلمان ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ تو ہمارے لیے عبرت کی بات ہے کہ نہیں؟ یہ عبرت کی بات۔ چلیے یہ چند باتیں تھیں، اور اشارہ کرتے کرتے ایک ایک جملے میں کہ دیکھیے ایسے ایسے نوجوان گزرے ہیں جو ہمارے لیے بطور نمونہ ہیں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے ان کا نمونہ اپنے سامنے رکھیں، اور سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور دوسری بات یہ ہے شرک کو ختم کرنے میں اور مشرکین کی طرف سے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان کا ساتھ نہ دیں، اور ان کو ہم شرک سے ہٹانے کی کوشش کریں۔ تو اس معاملے میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، اپنے باپ کو کتنی محبت سے سمجھا رہے ہیں، اپنی قوم کو کس طرح سمجھا رہے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں اور دیگر شہر والوں کے پاس گئے، ان کو کس طرح سمجھایا۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے اس کا نمونہ سامنے رکھیں۔ اسی طریقے سے علم حاصل کرنے میں بھی ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ وہ نمونہ سامنے رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جوان ہوں، بہت سے کیسز ایسے آتے ہیں کہ جس کا علم میرے پاس نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر علم حاصل کرنے کی تلقین کی، وہیں پر کہا اے اللہ ان کی زبان کو ثابت رکھ، ان کے دل کو ہدایت دے۔ اور عمر فاروق فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی بھی میں فیصلہ کرنے میں پیچھے نہیں ہٹا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحیح فیصلہ میرے ذریعے کرایا ہے۔ تیسری بات، نیکوکاروں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، وہ نیکوکار جو کہ صحیح عقیدہ والا، جو کہ آج لوگوں نے صحیح عقیدے کو اپنے گھر سے، کتاب سے، اپنے سماج سے بے گھر کر رکھا ہے۔ لوگ نیک کس کو سمجھتے ہیں؟ جو تہجد پڑھنے والا ہے۔ آج جو صحیح عقیدے والے ہیں ان کو وہ نیکی کے کسی کھاتے میں نہیں آتے آج۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نیکی کے معیار عقیدے کے بعد عبادات، پہلے عبادت نہیں۔ اور ان میں یاد رکھ لیجئے موسیٰ علیہ السلام کے جوان کا قصہ سورہ کہف میں ہے، اس کو جا کر پڑھ لیجئے گا۔ اور اگر اللہ کی ذات میں، اللہ کے دین کے لیے صبر کرنے والے لوگ جب ابتلا اور آزمائشیں آئیں تو ان میں اصحاب کہف کا واقعہ بھی ہے، اس کو سامنے رکھیے۔ اور اس طرح کے بہت سی باتیں ہیں۔ تو ہر نوجوان کو چاہیے ہمیشہ دین کو جانے، دین کو سیکھے، اور سلوک و عمل میں ممتاز ہو۔ اور جو بھی آدمی تشکیک اور شک کی نگاہ سے آپ کی طرف کچھ پھیرے، آپ کو چاہیے معتمد علماء کرام سے اسے معلوم کر کے استقامت اختیار کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ امت خیر امت ہے جب تک دین کو تھامے رہے، جب تک دین کو تھامے رہے یہ امت تا قیامت باقی ہے۔ اور ہر جوان کو چاہیے اسلامی تعلیمات کو لازم پکڑے۔ تیسری بات، اصلاح نفس کے بعد ہمیں اور آپ کو چاہیے دوسروں کا خیال رکھیں۔ وہ آپ کا بھائی ہے، آپ سکھائیے محبت کے ساتھ، جھگڑا اور تکرار کی ضرورت نہیں، قال اللہ اور قال رسول کے زیور سے ان کو مزین کیجیے۔ چوتھی بات یہ ہے ہمیشہ رب پر بھروسہ کیجیے، اسی سے مرتبط رہیے، اور ساری نمازوں کو وقت پر ادا کیجیے، تمام برائیوں سے دور جائیے۔ پانچویں بات یہ ہے جوانی کی حفاظت کیجیے، اور جتنے فتنے ہیں، عورت کے فتنے، مال کے فتنے، دنیا کے فتنے، ان سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ ساتویں بات یہ ہے یہ احساس کیجیے کہ آپ مستقبل میں باپ ہونے والے ہیں اور قوم کے رہبر ہیں، تو قوم کا قائد کیسا ہو آدمی کو یہ فکر کرنی چاہیے۔ آٹھویں بات یہ ہے دنیا بھر میں مسلمانوں کو جو آج ختم کیا جا رہا ہے، تو آپ ذرا سوچ کر کے دیکھیے کہ بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب قیامت کے دن آپ سے سوال کرے گا کہ آپ نے دین کے لیے کیا خدمت انجام دی ہے، تو آپ اس پر غور کیجئے۔ اور مسلمانوں کے ساتھ جو برے معاملے کیے جا رہے ہیں صرف اس بنا پر کہ ہم صحیح دین پر قائم نہیں ہیں، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ دشمنان اسلام کے مقابلے میں ہم نے کیا تیاری کی ہے، اور اپنے اندر اتحاد پیدا کریں، اس کی بھی ہمیں اور آپ کو کوشش ہونی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہم تمام جوانوں کو اپنی جوانی کی صحیح حفاظت، منہج سلف پر حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔